اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جس سورہ کا بیان ہوگا بے حد اہم ہے، بہت اہم ہے، سورہ یاسین۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ قرآن پاک کے تسلسل میں 36 نمبر سورہ ہے۔ یہ مکیہ سورہ ہے۔ اس کے 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ کا نام اس کے پہلے 2 جو حرف ہیں ان سے لیا گیا ہے، یا اور سین۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس کو کرتے ہیں کہ یاسین، یہ ان کی طرف اشارہ ہے یا ان کا نام ہے یہ ایک۔ تو اس کا شان نزول جو ہے وہ بالکل تو معلوم نہیں ہے۔ مضمون جو ہے اس کی جو مضمون میں جو شامل ہیں واقعات، تو ان سے یہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو نبوی زندگی حضور پاک کی ہے اس کے وسط کے جو آخری ہیں سال، وسط کے آخری سال، یعنی ہجرت سے بھی پہلے 2-3 سال، تو یہ جو ہے اس کا نزول کا وقت بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول ہجرت سے پہلے نبوی دور کے وسط کے آخری سالوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس وقت قریش مکہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اب تک ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، ان کے خلاف کفار کی مخالفت اور انتقامی اقدامات میں بہت شدت آتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان بے عقل لوگوں کے آگے اور پیچھے ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، تو یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آپ اس بات سے آپ پریشان نہیں ہوں، انہی کو آپ بتائیں جو آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو ہدایت، ان لوگوں کو ہدایت اور توحید پر لا سکتے ہیں جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ کفار مکہ کو ایمان نہ لانے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے پر سخت عذاب کی تنبیہ کی گئی، اور وہ پہلی قوموں کا احوال دیکھیں کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ پر ایمان نہ لائے، تو اس کے سبب ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کیسا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیے۔ تو یہ جو ہے کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو پچھلی قوموں نے جنہوں نے انکار کیا تھا توحید کا اور رسالت کا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو آپ جو ہے یہ اس سے آپ ڈریں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں آپ کو، تو اس پہ آپ سنیں اس کو اور ایمان لائیں۔ اگر یہ یعنی کفار مکہ بھی ایمان نہ لائے تو ان کا انجام بھی پہلی قوموں سے مختلف نہ ہوگا، اور یہ بھی مغلوب ہوں گے اور ذلیل ہوں گے، جیسا کہ کچھ سالوں کے ہی بعد معلوم ہو گیا کہ ایسا ہی ہوا۔ وہ بہت ذلیل ہوئے اور ان کو محاذ جتنے تھے ان کو تقریباً سبھی شکست ہوئی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ عرب کے علاقے جو قبائل جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور مکہ بھی فتح ہو گیا، خانہ کعبہ بھی جو ہے وہ بھی آزاد ہو گیا، مسلمانوں کے جو ہے زیر نگرانی آ گیا، قبضے میں آ گیا۔ تو یہ انہوں نے دیکھ لیا۔ یہ بشارت جو بشارت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وحی کے ذریعے فرمایا تھا کہ بس اب تھوڑا انتظار کرو، یہ مغلوب یہی ہوں گے، اور ایسا یہی ہوا، یہ پوری ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی وحی تھی۔ مفسرین نے اس سورۃ کو قرآن مجید کا قلب بیان کیا ہے، کیونکہ اس کا مرکزی مضمون توحید ہے، جو کہ اس سورہ میں بہت ہی تفصیل، شدت کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو کہ سارے قرآن مجید کا بھی مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، اور جو کہ سارے قرآن مجید کا بھی مرکزی مضمون ہے، یعنی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار،
دل سے تسلیم کرنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک پر وحی سے نازل ہوا۔ تو یہ تمہید ہے اس کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ایسے ہر ایک رکوع کا جو ہے وہ تلاوت اور اس کے بعد پھر تفسیر، ترجمہ جو ہے وہ میں نہیں اس میں شامل کروں گا، ایک تو وہ پھر کافی لمبی ہو جائے گی اس کی تفسیر، اور دوسرا یہ ہے کہ تفسیر جو ہے اس میں ترجمہ شامل ہی ہے، کوئی چیز اس میں مس نہیں ہوگی، بلکہ ترجمہ اس میں بالکل کور ہو جائے گا۔ تو جو پہلا رکوع ہے اس کی 12 آیات ہیں، تو پہلے میں تلاوت کروں گا، پھر وہ جو ہے اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان جعلنا فی اناکہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، واضرب لہم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین نتبع من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یرد الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، انی اذا لفی ضلال مبین، انی آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم حامدون، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ یہ ایک رکوع کی بجائے میں نے 2 رکوع جو ہے ان کی تلاوت کر دی ہے، کیونکہ مضمون کی کنٹینیوٹی کے لیے یہ 2 رکوع جو ہے ان کی تلاوت، اور 2 رکوع کی جو ہے پہلے ان کی وہ پھر جو تفسیر جو ہے وہ اکٹھی ہوگی۔ تو اب یہ 2 رکوع جو ہے ان کی جو تفسیر ہے وہ میں بیان فرماؤں گا۔ یہ اب ایک سے لے کے تو 32 جو ہے وہ آیات تک ہے 2 رکوع۔ قسم ہے حکمت والے قرآن کی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں اور آپ سیدھی راہ پہ ہیں، یعنی عزت والے مہربان کے اتارے ہوئے قرآن کی شہادت یا قسم کھائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ اور اس
جیسی اور بہت آیات قرآن پاک میں آئی ہیں، ایسا ہی جن کا مقصد ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا۔ تو کیونکہ کفار کو جواب دیا جائے جو یہ کہتے تھے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصدیق کرنا ان کی رسالت کا یہ کفار کے لیے تھا، کیونکہ وہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی وحی نہیں آتی۔ یہ آگے میں جو بولوں گا تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کفار کو دیا جائے جو یہ کہتے تھے کہ حضور قرآن کو خود یا کسی جن کی مدد سے لکھتے ہیں، اور نہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے طرف سے نبی ہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ اے نبی، آپ کفار کو اس قرآن سے ڈراؤ، کیونکہ ان کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، یعنی ماضی قریب میں بہت پہلے تو ڈرایا ہو گیا ہوگا کیونکہ وہاں پہ پیغمبر آئے، تو مگر ماضی قریب کی غالباً یہ ہے کہ اب ماضی قریب میں ان کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات تو ثابت ہو چکی ہے، مگر یہ اپنی ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایمان نہیں لا رہے۔ ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے ہم نے ان کی گردنوں میں توق پہنا دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اور اس وجہ سے یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے تکبر میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ان کے سامنے ہے یا ان سے پہلے آنے والوں کی عذاب کی داستانیں ہیں، یہ جو ہے وہ سن نہیں سکتے یا ان پہ غور نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں آتی یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی اوپر آسمان کی نشانیوں پر غور کر سکتے ہیں، نہ جو زمین پہ ان کے سامنے ہے، نہ آسمان کا جو نظام ہے شمسی ہے، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن پہ آدمی غور کرے تو کوئی اور نتیجہ پہنچ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی واحد قہار ہے، مگر یہ نہ غور کرنے کے لیے نہ سننے کے لیے تیار تھے۔ تو نشانیوں پر غور کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی واضح نشانیاں ہیں، اس لیے آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ یعنی کفار مکہ کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان کو بے دیکھے جو ہے وہ ڈرے۔ ایسے ڈرنے والوں کو اللہ کی بخشش کرنے والا، عزت والا جو اللہ ہے اس کی بشارت آپ سنائیں۔ بے شک مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال جو آگے بھیجیں گے سب لکھے جا رہے ہیں۔ یہ اس کے جواب میں تھا کہ یہ کفار یہ ماننے کے لیے تو ایک تو توحید نہیں مانتے تھے، تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ بات تھی جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ آخرت پہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حساب ہوگا، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور آخرت روز یوم قیامت جو ہے وہ آئے گا، اس کو ماننے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہوتے تھے، اور مختلف قسم کی جو آگے آئے گا اس میں اسی صورت میں، اور کافی تنبیہ کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اس کا بیان ہوا ہے اس صورت میں کہ موت کے بعد جو واقعات انسان پہ ہوں گے وہ کیا ہیں، ان کے کیا مراحل ہیں، وہ جو ہے، اور جو جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو کیا انعام ملے گا، جنہوں نے برے کام کیے ان کے لیے کیسا عذاب ہوگا۔ تو فرمایا بے شک مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال جو آگے بھیجیں گے سب لکھے جا رہے ہیں، اور جو یہ پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، یعنی جو کوئی صدقہ جاریہ والی چیزیں ہیں جو پیچھے چھوڑ جائیں گے اپنے، جو ان کی موت کے بعد بھی ان کا لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ بھی لکھا جاتا رہے گا، اور یہ کہ ہر چیز گنی جا رہی ہے، اور ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں سب لکھا جا رہا ہے۔ اور ان کفار سے اس شہر والوں کی نشانیاں بیان کرو، اس شہر والوں کی
نشانیاں بیان کرو۔ اب ایک شہر کا جو ہے یا ایک بستی کا، ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور کافی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا بیان کرنے مقصد یہی ہے کہ یہ کفار ہیں وہ اس پہ غور کریں اور اس سے نصیحت پکڑے کہ پہلے جو قوموں پہ رسول آئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا، تو ان کا نصیحت ہدایت نہیں ان کی سنی، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کافی تفصیل سے یہ آگے اس بستی والوں کا ذکر ہے۔ جب ان کے پاس رسول آئے تو جب اللہ نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی 2 رسول بھیجے، اور یہاں رسولوں کا نام معلوم نہیں ہے، تو بہرحال یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے وقت کے آگے پیچھے کی بات ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے ہی کوئی جو ہے وہ بھیجے ہوئے تھے، کوئی جو ہے فرستادے کہہ لیں، یا رسول ہو سکتا ہے رسول ہی ہوں۔ تو جب ان کے پاس 2 رسول بھیجے گئے، پھر انہوں نے ان کو، یعنی اس قوم والوں میں، اس بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر تیسرے سے ان کو سمجھایا، پھر ایک تیسرے کو بھیجا اور ان کو، بستی والوں کو تینوں نے ڈرایا۔ تو ان سب رسولوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، مگر ان شہر والوں نے کہا کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں، تم تو ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے تم پر کچھ نہیں اتارا، کچھ نازل نہیں کیا، یعنی سب تم جھوٹ جو ہے بول رہے، تم تو نرا جھوٹ بول رہے ہو۔ تو رسول بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں الفاظ کے کچھ رد و بدل کے ساتھ جو کفار نے دیگر کئی پیغمبروں کو یہی کہا تھا، بہت جو ہے نا پیغمبروں کو یہی وہ کہتے تھے، کچھ اور باتیں بھی تھیں، مگر ایک جو ان کے ساتھ ان کا اعتراض ہوتا تھا وہ یہی تھا، وہ کیا کہ تم تو کیسے رسول ہو سکتے ہو، تم ہم جیسے انسان ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہو، اور باقی جو معاش کے جو لیے محنت کرتے ہو وہ بھی ہم جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی تم کرتے ہو، کیسے تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک تو ان کا یہ ہوتا تھا، دوسرا اگر وہ کہتے تھے کہ ہم مان بھی لیں تو پھر بھی رسول جو ہے وہ ایسے قبیلے سے ہونا چاہیے، سرداروں میں سے ہونا چاہیے، یا بہت جن کے پاس دولت ہو، جن کا رسوخ ہو اس وقت، یا حکومت ہو یا سردار ہو، تو ان میں سے ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں، یا اور بھی اس کے علاوہ کچھ وہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو ایسا پیغمبروں پہ جنہوں نے تنقید کی یا اعتراض کیا، یہ مختلف صورتوں میں آتا ہے، کچھ کا میں حوالہ یہاں جو ہے وہ دے رہا ہوں تاکہ آپ جن کو دیکھنا ہو تو وہ ریفرنس بھی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبروں کو کیسے جو ہے نا ان کی قوموں نے کیسے یہ کہا کہ جی آپ تو ہم جیسے انسان ہو تو کیسے ہو سکتے۔ تو یہ ہے کہ سورہ فرقان میں آیت 7 میں ہے، انبیاء سورہ انبیاء میں آیت 3 میں ہے، سورہ مومنون جو ہے آیت 24، 33 اور 34 میں ہے، سورہ القمر آیت 24، سورہ ابراہیم آیت 10 اور 11، سورہ تغابن آیت 6، سورہ بنی اسرائیل آیت 94، سورہ انبیاء آیت 7 اور 8، سورہ فرقان آیت 30، سورہ بنی اسرائیل آیت 95۔ تو اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، مگر یہ جو ہے کچھ بیان کی گئی ہیں، تو اس لیے کہ یہ قریباً ان کا ایک اعتراض جو ہے یہی ہوتا تھا کہ جی ہم کیسے آپ کو مان لیں، آپ تو ہم جیسے ہی ہیں، انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو جو اب جواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے رہے، یہ جو کفار کے جو اعتراض تھا، تو اس جواب میں تقریباً اللہ تعالیٰ بھی وہ تقریباً ویسا ہی جواب جو ہے وہ سب صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے رہے کہ رسول ہمیشہ انسانوں میں سے ہی ہم نے بھیجے ہیں، اور رسولوں نے کہا کہ ان کے ذمہ تو صرف وحی کا پہنچا دینا ہی ہے۔ اور جواب میں ان کفار نے رسولوں کو منحوس کہا، اور منحوس کہتے تھے، کسی کو مجنون کہتے تھے، کسی کو جادوگر کہتے تھے، کسی کو مختلف شاعر کہتے تھے،
اور دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہ آئے. یہ اب ان رسولوں کی بات ہو رہی ہے جو 3 بھیجے رسول اس بستی میں بھیجے، تو ان کی خاص طور پہ مخصوص یہ ان کے لیے ہے کہ وہ جب انہوں نے کہا تو قوم جو ہے ان کو اب دھمکی دینے پہ آ گئی، کہ دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ضرور وہ ان کو رسولوں کو سنگسار کریں گے، اور بے شک ان سے انہیں دکھ کی مار پڑے گی. تو رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر غضبناک ہوتے ہو کہ ہم سیدھی راہ دکھا رہے ہیں اور تم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بلکہ تم توحید کو نہ ماننے والے اور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو. اس پر شہر کے پرلے کنارے، اب یہ بہت اہم ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو اسی بستی میں تھا، اس قوم والوں میں سے ہی ایک بندہ جو شہر کے دوسرے کنارے پہ تھا یا بستی کے دوسرے کنارے، اس کو خبر ہوئی کہ جی کوئی رسول آئے ہیں تو وہ کوئی پیغام دے رہے ہیں، تو وہ بھاگتا آیا. تو اس پر شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان بھیجے ہوئے رسولوں کی بات سنو اور ان کی پیروی کرو. ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کر رہے اور وہ تم کو سیدھی راہ بتا رہے ہیں. یہ اپنی قوم والوں کو جو ہے وہ جو آیا ایک مرد، ایک شخص، تو وہ بتا رہا ہے. پھر اس شخص نے کہا کہ میں اس اللہ کی بندگی نہ کروں، کیونکہ ان قوم والوں نے کہا کہ تم کیوں ان کے کہہ رہے ہو کہ جی ان کو مانو اور ان رسولوں کی بات سنو اور ان کی اللہ کی بندگی کرو. تو اس کے جواب میں پھر وہ شخص ان کو پلٹتا ہے، جواب دوبارہ ان کو دیتا ہے کہ پھر اس شخص نے کہا کہ میں اس اللہ کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور کیا میں اس کے سوا اور الہ جو ہے وہ ٹھہرا لوں تاکہ رحمان میرا کچھ برا چاہے اگر، تو میں پھر توقع کروں کہ مجھ پر کوئی تکلیف آئے. اگر مجھ پر کوئی تکلیف آئے تو کسی اور کی جن کو تم پوجتے ہو ان کی سفارش میرے کچھ کام آ سکے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ نہ تم کو بچا سکتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، اور نہ مجھے بچا سکیں گے. تو پھر اس نے مزید کہا کہ اگر میں یہ سوچوں رحمان کے سوا مجھے تکلیف سے کوئی نجات دلا سکتا ہے تو بے شک یہ تو کھلی گمراہی ہوگی. کتنی اچھی بات اس نے اپنی قوم کو جو ہے کیسے اس نے جو ہے دلیل کے ساتھ، اس نے استدلال کے ساتھ اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. تو بے شک یہ تو کھلی گمراہی ہوگی. اس پر اللہ کے اس نیک بندے نے کافی سخت لہجہ اور تنبیہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے میری قوم والو، میری سنو، میں تو ایمان لے آیا تمہارے رب پر. تو یعنی ان کو بتایا کہ یہ میرا رب ہی نہیں ہے جس کو کہہ رہے ہیں مانو، یہ تمہارا بھی رب یہ ہے. وہ نہیں مانتے تھے مگر اس نے ان کو جتایا کہ جی میرا رب نہیں، یہ تمہارا رب ہی ہے. تمہارے رب پر، اور تصدیق کرتا ہوں جو یہ رسول بتا رہے ہیں. یہ سن کر روایت کے مطابق قوم کے لوگوں نے اللہ کے اس نیک بندے کو قتل کر دیا. اس پہ وہ اتنا شدید غصے میں آئے قوم والے کہ یہ تو اب ہمیں دھمکیاں دینے لگ گیا، یہ ایک آدمی جو ہے کہاں سے اٹھ کے آ گیا، تو یہ تو ایسے اس کا دھمکی امیز اور یہ اس کی باتیں ہیں، اور یہ اس نے اپنے جو ہے مذہب کو چھوڑ دیا اور دوسرے دین پہ یہ علان جو ہے وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی آ جاؤ اس دین پہ. تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ انطاکیہ کے شہر، شام کا ایک شہر ہے، تو وہاں کا واقعہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اور جو 3 رسول بھیجے گئے ان کو حضرت عیسیٰ نے ارسال کیا تھا. یہ بھی روایات میں ہے، یہ یقینی طور پہ یہ نہیں ہے اس کی تصدیق کہ وہ رسول کون تھے، مگر یہ روایات اور غالباً یہ جو بائبل سے یہ جو ہے نا معلومات، یہ روایات وہاں سے غالباً یہ آئی ہیں. اور یہ اللہ کا بندہ جس کو اس کی قوم کے لوگوں نے قتل کیا، اس کا نام حبیب نجار بتایا جاتا ہے. موت کے بعد یہ جو شخص تھا، کیونکہ موت کے بعد جب ایسی موت ہو اللہ کی لیے
تو شہادت ہے تو شہید جو ہے وہ سیدھے جنت میں چلے جاتے وہ سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں. شہید جو ہے ان کا وہ برزخ والا سلسلہ جو ہے وہ مدت نہیں ہوتی کہ ان کو برزخ میں، وہ جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان کے روح کو سیدھا جو ہے وہ جنت میں لے جاتے ہیں. تو موت کے بعد اللہ کے حکم سے اس بندے کو جنت میں داخل کیا گیا، تو اس نے اپنی قوم کی نافرمانی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ کاش میری قوم جانتی، میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمان لوگوں کی ہلاکت کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہی کسی لشکر کو اتارنے کی ضرورت تھی. وہ تو بس ایک زوردار چیخ تھی کہ یہ سب جو ہے وہ بجھ کر رہ گئے، جہاں تھے وہ وہیں ڈھیر ہو گئے، وہیں ختم ہو گئے، بجھ کر رہ گئے یا جل گئے، یا بہرحال جیسے تھے وہیں ان کی پہ موت آ گئی، اٹھ نہ سکے. اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ جب ان کے پاس رسول آتا تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے. کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ ان سے پہلے رسولوں کا انکار اور ٹھٹھا کرنے پر ہم نے کتنی قومیں ہلاک فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ کتنا افسوس کہ ان کے پاس رسول بھی بھیجے تو ان کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ جو ہے گمراہ ہو گئے. تو یہ جو ہے، اور وہ اب ان کی طرف واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، یعنی جو ہلاک ہو گئے لوگ وہ اب جہنم میں جائیں گے، ان کے پاس واپس آ کے ان کو بتانے والے نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یعنی دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں. اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور لائے جائیں گے. اور یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح ٹھٹھا کرنے سے باز نہ آئے اور ان کی رسالت کا انکار کرتے رہے تو ان پر بھی ایسا ہی عذاب جو ہے وہ ہوگا. یہ جو پہلے 2 رکوع ہیں ان کا یہ جو ہے ان کی تفسیر ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ میں تلاوت کروں گا جو آگے جو ہے 33 جو ہے آیت، اس کے بعد جو ہے 33 سے 50 جو آیات ہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. یہ آیت 50 تک جو ہے وہ تلاوت کی ہے. اب یہ جو ہے اس کی 33 آیت سے 50 آیت جو ہے اس کی تفسیر جو ہے.
پہلے دو رکوع میں قرآن مجید کو نزول اور نبی کریم کی رسالت کی تصدیق اور توحید کا بیان ہوا ہے، اور کفار مکہ کو پچھلی قوموں کی ہلاکت جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا اور ان کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اب اس رکوع میں کفار مکہ کو جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو بتائی جا رہی ہیں، یعنی وہ مخلوقات جن کو وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، مگر نہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، نہ ہی یہ غور کرتے ہیں کہ ان کو سب کو پیدا کرنے والا اور یہ تمام نظام جو ہے وہ چلانے والا کون ہو سکتا ہے سوائے ایک اللہ کے۔ تو ان میں پہلی نشانی جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب نشانیاں جو ہیں، آیات کا مطلب یہاں نشانیاں ہیں، آیات بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن جو پیغمبر اور رسول جو اللہ تعالیٰ کی وحی جو لے کے آتے تھے، تو یا کوئی کتاب تھی یا جو بھی صحیفے تھے، تو وہ بھی مراد ہے، مگر زیادہ یہاں جو مضمون کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ جن کو انسان اگر غور کرے دیکھے تو اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ جی اس کو چلانے والا اور ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو چلانے والا ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہی ایک خدا ہے یا ایک اللہ ہے جس کو ان کو ماننا چاہیے۔ تو ان سے فائدہ یہ لوگ جو ہے ان نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ گنائے گا، ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، مگر نہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ ہی غور کرتے ہیں کہ ان سب کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ان میں پہلی نشانی مردہ زمین کی ہے، جو کہ بارش یا زمین کے پانی سے دوبارہ زندگی ملتی ہے، اور پھر ہر قسم کی نباتات اور اناج جو ہے اس کو اس زمین میں اگایا جاتا ہے۔ یہ بہت قرآن مجید کے بہت مختلف آیات میں یہ اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا فوکس کرتا ہے کہ کیوں نہیں غور کرتے کہ ایسے زمین مردہ ہو جاتی ہے، جب اس پہ بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، تو اس پہ پھر زندگی بڑھ جاتی ہے، اور پھر فصلیں اور جو اناج اور نباتات جو ہے اور درخت اور پھل، اور پھر اس میں پھر دوبارہ سے اگنے لگ جاتے ہیں، جس کو انسان مویشی یہ جو اناج اس میں اگایا جاتا ہے، اور پھر ہر قسم کی یہ جو بارش آتی ہے تو زندگی ملتی ہے زمین کو، تو پھر ہر قسم کی نباتات اور اناج اس میں اگایا جاتا ہے جس کو انسان اور مویشی سبھی کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں اور اس میں نہریں، چشمے، بہائے مناسب موسم جو ہے وہ میسر کیے تاکہ یہ جو نباتات ہیں اور اناج ہیں اور پھل ہیں اور یہ اس میں اگائے جا سکے، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے درخت جو ہے انسانوں کے کھانے کے لیے پیدا کیے، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ جو کفار ہیں یا کفار جن کو پوجتے تھے، یہ ان کے بنائے ہوئے نہیں ہے یہ سب چیزیں، اور نہ ہی ان کے بنائے ہیں جن کو یہ پوجتے ہیں۔ تو پھر یہ حق کیوں نہیں مانتے کہ ان کو بنانے والا نہ یہ خود ہیں نہ ان کے وہ بت ہیں جن کی پرستش، تو کیوں نہیں مانتے کہ جن کو بنانے والا کوئی اور ہے، اور وہ ایک وہی ہے اللہ جس کو یہ نہیں پوجتے اور غور کیوں نہیں کرتے اس پہ۔ پاکی ہے اللہ کے لیے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے۔ اب یہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اور حکمت، اس کی طرف اشارہ اور وہ نشانی بیان کی جاتی ہے کہ ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے۔ ان چیزوں کے جن زمین اگاتی ہے، یعنی نباتات ہیں، مویشی ہیں، انسان ہیں، ہر ایک چیز کے جوڑے ہیں، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آگے نظام جو ہے وہ چلتا رہے اس کے جوڑوں کی وجہ سے۔ اور جس طرح ان کی خود کی پیدائش ہوئی، یعنی اپنی پیدائش جو ہے اس پہ بھی غور کریں کہ وہ کتنا جو یہ غور کریں تو یہی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ سب جو ہے یہ نہ تو کسی انسان کے بس کی ہے، نہ ان کے بتوں کے بس کی تھی یہ بات کہ یہ ان سب چیزوں کو پیدا کرتے یا ان کو آگے چلانے والے ہوتے۔
اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں، کئی اور چیزیں جن کا ان کو معلوم نہیں ہے، تو جن کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ جوڑے پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان کے لیے ایک اور نشانی بیان کی، وہ کیا ہے؟ وہ رات ہے، اور پھر رات سے اللہ دن نکالتا ہے۔ یہ بھی بہت مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے وہ انسان کو کہتا ہے کہ سوچو کیسے رات سے دن اور دن سے رات، اور یہ نظام کیسے چل رہا ہے، اور سورج اور ستارے اور چاند اور کیسے اپنے اپنے مداروں میں گھومتے ہیں۔ جو متعدد صورتوں میں، متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے کہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اب زیادہ غیر متعصب ہو کے اور سچائی والے ذہن اور جو کچھ تسلیم کرنا چاہتا ہے اور جو سچائی تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر ایسے ذہن سے سوچیں گے تو ایک ہی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ نہیں، ان سب کو بنانے والا، چلانے والا، اور اتنا یہ نظام جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس کو بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، زیادہ تو نہیں ہو سکتے، اور وہی ہے ایک جس کو اللہ کہہ لیں، جس کو خدا کہہ لیں۔ اور پھر یہ فرمایا جس طرح ان کی خود پیدائش ہوئی اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ پھر ان کے لیے ایک اور نشانی رات، اور پھر رات سے اللہ تعالیٰ دن کو نکالتا ہے جب بھی وہ اندھیروں میں ہیں، یعنی رات کے اندھیرے ختم ہونے پر دن کی روشنی نکالتا ہے جب سورج نکلتا ہے اور ایک ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے مقرر کیے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے مدار میں چلتا ہے۔ یعنی سورج جو ہے نہ دن جو ہے وہ جلدی وقت سے پہلے اندھیرا آ سکتا ہے، اور نہ رات جو ہے وہ اپنے وقت سے زیادہ جو ہے آگے جا سکتی ہے۔ مقرر ہیں وقت دن اور رات اور کب ہونا ہے، اور پھر سورج جو ہے اس کے بھی چلنے کا مدار جو ہے اس کو مقرر ہے، ان سے آگے پیچھے وہ نہیں ہوتے۔ یہ سب کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک خاص حکمت سے چل رہا ہے جس میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں اور مدار مقرر کیے، یہاں تک کہ پھر ہو جاتا ہے پرانی کھجور کی طرح۔ یعنی چاند جو ہے آخری جو ایام ہیں ان میں بالکل باریک سوکھی کھجور کی جو ٹہنی ہے اس کی طرح ہو جاتا ہے، اور کوئی اپنے راستے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، یہ سب اپنے اپنے مدار اور اپنے اپنے راستوں پہ چلتے ہیں، تو کوئی ان سے تجاوز نہیں کر سکتا جو بھی ان کے راستے۔ ایسے ہی رات دن پر یا دن رات پر سبقت نہیں لے سکتا۔ رات اور دن کے اوقات مقرر ہیں، اور یہ سب نظام شمسی میں ایک ایک گرے یا مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ کہ ان سب پر غور نہیں کرتے، اور ان کو بنانے اور چلانے والا کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بڑی کشتی میں سوار کیا اور انہیں ایک بڑے عذاب سے بچا لیا، جبکہ ان کی باقی قوم میں سب کو ڈبو دیا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ جب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ عذاب آیا تھا اور تمام دنیا میں باقی سب لوگ جو ہے وہ فلڈ جو ہوا اس میں وہ ڈبو دیے گئے تھے، صرف یہ کشتی میں جو سوار ہو گئے حضرت نوح اور ان کے ساتھی تو وہی بچے، تو انہی کی آگے سب حالات ہے۔ جتنی اس کے بعد قومیں لوگ جو پیدا ہوئے وہ انہی لوگوں کی جو ہے وہ آگے نسل سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا فن دنیا میں پہلی بار سکھایا، اور پھر ان کے لیے اور بعد میں آنے والی قوموں کو ویسی ہی کشتیاں بنانی سکھائی جس پر وہ سوار ہو کر دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے کے قابل ہوئے، اور جب ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہو، نہ وہ بچائے۔ یعنی یہ ان کو سکھا تو دیا ہے کشتی بنانا، کشتی میں سوار ہونا سمندر، پھر بھی ان کو قدرت حاصل نہیں ہے کہ اپنے پہ جب جی چاہے بیٹھیں اور چلے جائیں۔
اگر یہ نافرمانی کریں یا جب بھی ہم چاہیں تو ہم ان کی جتنا انہوں نے فن سیکھا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ جو ہے محفوظ رہیں پانیوں میں. جب ہم جی چاہیں ہم ان کو ڈبو سکتے ہیں، تو ان کو یہ ڈر رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو عنایت دی ہے، کشتی ہے. یہ ایسے ہی اگر آپ بھی سوچیں، جب گاڑیوں میں آپ بیٹھتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا مولا یہ تمہارے حکم سے ہی چلتے ہیں، جہاز ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز جب بیٹھتے ہیں تو شکر کرنا چاہیے اور اپنی حفاظت کے لیے دعا بھی آپ کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو منزل میں پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا. مگر ہماری طرف سے رحمت سے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا جائے گا، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی دنیا کا عذاب، یعنی دنیا میں جو عذاب آتے ہیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے انسان کو، جیسے آج کل کرونا کا ہے، یا اس کے بھی ٹڈی دل کا جو آ رہا ہے، یا اس سے پہلے زلزلے، سیلاب اور سونامیز اور بیماریاں اور وبائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہیں. ان کا یہ ذکر ہے کہ جی دنیا میں جو عذاب آتے ہیں، یہ ہے وہ دنیا کے عذاب کی جن کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے کہ یہ سوچو، غور کرو، بیشتر اس کے کہ بڑا عذاب آ جائے اور سب کو جو ہے وہ سمیٹ لے، یا قیامت کا عذاب جس کا بھی پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی وہ آ جائے. جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی دنیا کا عذاب، اور اس سے جو تمہارے پیچھے آنے والا یعنی عذاب آخرت ہے، یعنی اس سے زیادہ ڈرو جو تمہارے بعد میں آنے والا عذاب آخرت ہے، اس سے زیادہ ڈرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو. اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں. ابھی بھی دیکھیں کرونا ہے، مگر کتنے لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں، یا کوئی اور ایسے جھنجھوڑتے اللہ تعالیٰ، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں تو کتنا سیریس یہی ہے، منہ پھیر لیتے ہیں. منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے، ایسے آتے ہیں عذاب و چلے جاتے ہیں. تو خیر، عربی میں کہتے ہیں مالش. ان کا یہ ٹپیکل ورڈ پڑا، اسی کسی چیز کو لینا ہو تو کہتے ہیں مالش. تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں سے اس کے دیے ہوئے میں سے یہ بات اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان سے یعنی کفار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے ہی دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ غریب مسکین پیدا ہی نہ کرتا، ان کو بھی وہ کافی دے دیتا جیسا ہمارے پاس ہے. تو یہ ہم پہ کیوں یہ بوجھ، کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. یہ کافر جو ہے اس حد تک وہ بگڑے ہوئے تھے لوگ. اور یہ باقی امتوں کے متعلق بھی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے جو کفار تھے اور اب کے جو لوگ ہیں یہ ان پہ بھی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو مثالیں ہیں، جو کفار مکہ کے متعلق اکثر اوقات وہ جو اس وقت کے حساب سے کچھ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر جنرل جو باتیں ہیں اچھائی کی اور جو بھلائی کی باتیں ہیں اور نیکی کی اور عذاب کی باتیں، تو وہ اب بھی ویسے ہی ہم پہ بھی ہیں. یا یہ چھوٹے عذاب، دنیا کے عذاب، وہ اس وقت کی بات بھی ہے اور اب کی بات بھی ہے. یہ سب اسی لیے ہم جیسے کفار مکہ کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جی پچھلی قوموں کی جو باتیں ہیں ان پہ جو عذاب آئی ان پہ غور کرو کہ کیوں آئے، تو ایسے ہی اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم سے پہلے جو عذاب آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اوقات میں کافی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے اور بڑے عذاب آئے، جیسے اب آج کل آیا ہوا ہے کرونا کا عذاب. تو بہت لوگ نہیں سمجھتے اس کو عذاب، نہ آزمائش سمجھتے ہیں نہ عذاب سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے ایسے. یہ ہے جو نہیں اللہ تعالیٰ کو قبول. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی طرف رجوع رہے. یہ عذاب ہے، نہیں عذاب ہے، مگر یہ ایک موقع ہے.
اگر نہیں بھی ہے تو یہ ایک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے کہ جی کیوں کوئی کہتا ہے کہ جی عذاب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی چاہیے، ایک موقع ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا، اپنی زندگی کو سنوارنے کا، آخرت کی طرف جو انسان کا دھیان جو ہے وہ زیادہ فوکس اس پہ کرتا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ یہ ہو کہ نہیں جی ایسے تو ہوتا ہے، یہ کورونا کو پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی ہے، اور مختلف یہ اس کی ویوز ہوتی ہیں اور یہ مختلف شکلوں میں آتے رہتے ہیں، ایسے وبائیں ہے، خیر کوئی بات نہیں، یہ ایٹیچیوڈ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند، اور یہ ٹھیک بھی نہیں، ہمارے لیے بھی نہیں ٹھیک، ہمارے لیے یہی ٹھیک ہے کہ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہے، عذاب بھی ہے، اور اپنی اصلاح کریں، اپنی توبہ کریں، اپنے گناہ کی طرف فوکس کریں، خود احتسابی کریں، تو یہ ہمارے لیے ہی اچھا ہے، ہماری آخرت کے لیے اچھا ہے، نہ کہ یہ اس کو کوئی نیگیٹو لے، جی کوئی اگر کہتا ہے کہ جی آپ اصلاح کریں آپ۔ تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے تھے کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تو یہ کفار تو کھلی گمراہی اور نافرمانی میں پڑے ہیں، یعنی کفار بنیادی اخلاقی انسانی اقدار میں بھی اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ، یعنی قیامت کب آئے گی، یہ بھی اکثر اوقات ایک اور ان کا ہوتا تھا حجت بازی کرنے کے لیے، یہ نہیں کوئی سیریس ہوتے تھے کہ ہمیں بتائیں کون سی تاریخ کو قیامت، مطلب یہ ہے کہ الجھانے کے لیے بات کو، حضور پاک کو ایک بحث میں الجھانے کے لیے وہ پوچھتے رہتے تھے، اور کیا کب آئے گی جس کو ہم اتنا ڈراتے ہو تو کب آئے گی، پھر آخر میں وہ کہتے تھے کہ اگر آنی ہے تو ابھی لے آؤ، یہاں تک وہ جو ہے نا وہ سرکش، یہ ہے سرکش ہو جاتے تھے۔ اگر تم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہو تو بتاؤ کہ کب آئے گی قیامت۔ ان کا قیامت کا وقت پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر انہیں بتا دیا جاتا تو وہ مان جاتے، بلکہ صرف تمسخر اور ٹھٹھا جو ہے وہ کرنے کا اور حجت بازی کرنے کا ان کا مقصد ہوتا تھا، اور یہ کہ تو ایسے ہی تم ہمیں قیامت سے ڈراتے رہتے ہو، اور نہ ہم کو موت کے بعد اٹھنا ہے، یعنی کفار کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نہ موت آنی نہ قیامت آنی ہے، تو نہ ہمیں موت کے بعد جو اٹھنا ہے، نہ ہماری جزا اور سزا اور حساب ہوگا۔ کفار کو فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تو ضرور آئے گی، تو مانو یا نہیں مانو، اور اچانک آئے گی، اس کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر ایسے اچانک آئے گی کہ تمہارے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہوگا پھر کچھ اور سوچنے کا کہ اب ہم اپنی اصلاح کر لیں یا کوئی نیکی کر لیں یا کوئی، جب آئے گا اس کا موقع، جب آئے گا تو یہ ایک دم اچانک آئے گا، اور ایک زوردار چیخ اور دھماکہ ہوگا، جب سب اپنے دنیا کے کام اور جھگڑوں میں مصروف ہوں گے، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ کوئی بازار میں ہوگا، کوئی روزگار پہ ہوگا، یا کسی اور کام سے گھر سے باہر ہوگا تو واپس گھر نہ آ سکے گا، اور جو گھر میں ہوگا وہ باہر نہ جا سکے گا، اتنا اچانک ہوگا یہ قیامت کا نزول، اور جیسے بھی ہوگا، یہ متعدد بہت آیات ہیں قرآن مجید کی جس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو مہلت نہ ملے گی کہ وہ گھر سے باہر جا سکیں، یعنی جو جہاں پر ہوگا جس حالت میں ہوگا اس پر وہیں موت آ جائے گی، نہ ہی وہ وصیت کر سکیں گے، وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے کسی کا اپنی چیز کو، کہ جو ان کا مال دولت جو بھی وسائل ان کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے، کس کو دینے، وصیت تک کرنے کا ان کو مہلت نہیں ملے گی، اور نہ اپنے گھر کو واپس پلٹ سکیں گے جو باہر ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ان کی تفسیر ہوگی۔ اب اس کے بعد 51 سے 67 جو ہے آیات، ان کا جو ہے ان کی میں پہلے تلاوت کروں گا 51 سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا
ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صحية واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایہا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ یہ اس رکوع کا جو ہے وہ اختتام ہے۔ اب جو ہے اس کی تفسیر، اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اور بیان فرمائی ہیں کہ کفار غور کریں اور ان سے نشانیوں سے عبرت حاصل کریں کہ ان کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک ہی اس کا مالک ہے، اور وہ واحد جو ہے وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے۔ پھر قیامت کا بیان فرمایا، جب تمام مخلوقات ایک ہی چنگاڑ سے جو اچانک آئے گی مر جائیں گے۔ یہ نفخہ اولا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس سے بیشتر بھی ایک نفخہ ہے جس پر تمام مخلوق سہم جائے گی اور شدید پریشانی کا عالم ہوگا۔ اب نفخہ ثانی یعنی دوسرا نفخہ جو ہے وہ اب اس رکوع میں اب اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب نفخہ ثانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور سب انسان قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف چلے آئیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ ہائے افسوس ہماری خرابی، اور کسی نے ہمیں سوتے جگا دیا، یعنی کسی نے ہمیں سوتے، جب چنگاڑ ہوگی اور ان کو جو سور پھونکا جائے گا اور ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ اٹھیں گے اللہ کی طرف چلتے ہوئے، اور راستے میں یہ بھی کہیں گے وہ ہماری خرابی، ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم تو سو رہے تھے۔ اور ان کے خوف یہ طاری ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے سامنے کہ جی وہ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو اٹھائے نہیں جائیں گے، تو یہ تو ہم اٹھائے گئے ہیں، تو ان کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اٹھائے جائیں گے، کہ مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا حساب ہوگا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری خرابی ہو، افسوس ہو، ہماری بربادی ہو، ہم تو اس کو جٹلاتے رہے، آگے یہ آئے گا اس کا بیان۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دن جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے اس دن کے بارے میں حق فرمایا تھا، اب مان جائیں گے کہ وہ یہ تو حق تھا، رسول ٹھیک کہتے تھے، ہم ہی غلط تھے۔ یعنی جب کفار جہنم اور اس کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہائے ہمیں افسوس، ہم نے رسولوں کو جھٹلایا کہ قیامت نہ آئے گی اور ہمارا حساب نہیں ہوگا، مگر اس وقت ان کا یہ اقرار کرنا بالکل بے سود بے فائدہ ہوگا۔ وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگاڑ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ قیامت کے ان احوال کا ذکر اور بھی قرآن میں مختلف صورتوں میں آیا ہے، یہ چند ایک کا میں ذکر یہاں کرتا ہوں۔ ان صورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، یہ جو نفخہ اولا ہے، نفخہ ثانی ہے، اور یہ جو حشر کا جو میدان ہوگا وہ وقت ہوگا، تو یا قیامت کا نزول جو ہے اس کے مراحل، تو وہ اس کا مختلف صورتوں میں، وہ بہت زیادہ صورتوں میں ہے کہ چند ایک کا میں ذکر یہاں کر رہا ہوں۔ سورہ الحاقہ میں آتا ہے، سورہ زلزلہ میں آتا ہے، سورہ واقعہ کی آیت 6 میں ہے، سورہ مومن کی آیت 16 میں ہے، سورہ ابراہیم کی آیت 48 ہے،
سورہ انشقاق میں ہے، سورہ نبا میں ہے، سورہ فرقان۔ تو اس نفخہ جو آخری ہے، نفخہ اخری جو ہے پر جب حساب کے لیے سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو فرمایا جائے گا کہ آج کسی جان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، اور سب کو بدلہ ملے گا ان کے اعمال کا جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں کیے۔ بے شک آج کے دن جنت والے بے حد خوش اور سکون میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں آرام کی جگہ سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ مانگیں گے ان کو میسر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پہ سلام ہو، فرشتوں کا ان پہ سلام ہو اور ان کا استقبال ہوگا، اور ان پر مہربان رب کی عنایتیں ہوں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جیسے بہت مختلف آیات میں جو آتا ہے کہ جنت کن کو ملے گی اور جنت کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، ایسے ہی دوزخ جن کو بد نصیب ہوں گے جن کے لیے دوزخ کا جو ہے فیصلہ ہوگا، تو اس کا بھی بیان بڑی تفصیل سے اور بہت متعدد، شاید ہی کوئی صورت ہو، اب شاید قرآن کا مشکل سے کوئی صفحے ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ تنبیہ نہیں کر رہا، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ سینکڑوں آیات جو ہیں اس کی ملیں گی انہی کے متعلق۔ تو اور جہنم والوں سے کہا جائے گا، یہ تو جنت والوں کا ہو گیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں استقبال کریں گے، اللہ ان پہ سلام بھیجے گا، ان کے لیے نعمتیں، پھل، میوے، ان کی بیویوں کے لیے اور ان کے لیے تخت ہوں گے اور بڑی آسانی کی زندگی۔ تو اب اس کے برعکس جہنم والوں کا ذکر ہے، اور جہنم والوں سے کہا جائے گا، دیکھیے کتنا سخت الفاظ ہیں، ان کے لیے کتنے پیارے الفاظ ہیں، ان کا استقبال ہوگا، ان پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا سلام ہوگا، اور ان کے لیے نعمتیں اور جنتیں اور نہریں اور شہد کی نہریں اور کیا کیا چیزیں ان کے لیے آسان، جو مانگیں گے وہ ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اور کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کی رحمت اور پیار سے ان کو بتایا۔ اب دوزخ والوں کو کتنی سختی سے اور کتنی شدت سے، عذاب تو بعد کی بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی کلام جب ان سے کیا تو کتنی شدت سے ان سے کیا کہ کیا ہوا تھا تم کو، کیا ہوا تھا، تو کیوں نہیں مانے، تمہارے پاس پیغمبر بھیجے، تمہارے پاس کتابیں بھیجی، تمہارے پاس اتنی نشانیاں بھیجی، سینکڑوں دفعہ تمہیں جو ہے نا بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھیجے اور کتابیں بھیجی کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مگر تم نے ہٹ درمی کی، تم نے سرکشی کی، جس کا اب تجھے یہ نتیجہ اور انجام یہاں پہ مل رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ جنتیوں سے ہٹ جاؤ، یعنی یہ کہا جائے گا یہ جنتی ہیں، یہ میرے پیارے لوگ ہیں، ان سے دور ہٹ جاؤ، ان سے ہٹ جاؤ، ان کے نزدیک نہیں ٹھہرو، الگ ہو جاؤ اے مجرموں، اے مجرموں۔ دیکھیں ان کے لیے ہے کہ سلام اور استقبال، اور ان کے لیے اے مجرموں، اے مجرموں، تم نے بڑے بڑے گناہ کیے، ہٹ جاؤ میرے نیک بندوں سے، الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ ان سے۔ اے آدم کی اولاد، یہ بھی ایک سخت کلامی کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا نہ کہ شیطان کی، یہی سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا۔ تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ تمہیں میں نے سمجھ دی، تمہارے پاس رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، نشانیاں اپنی بے شمار بھیجی، تو تجھے کہا تھا کہ اس پہ غور کرو اور اس پہ سوچو اور میری طرف رجوع کرو اور میری طرف واپس آ جاؤ، میری بندگی کرو۔ یہ سب کچھ کافی نہیں تھا کہ تو سوچتا، اپنی عقل استعمال کرتا؟ یہ ہے وہ جہنم۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ہے جس کو جھٹلاتے تھے، تو ہمیشہ جھٹلاتا تھا، نہ قیامت آئے گی، نہ جہنم آئے گی، نہ حساب کتاب ہوگا، کچھ نہیں ہونا، بس مر کے مٹ گئے، ہڈیاں سڑ گئی، گل گئی، مٹی میں مل گئی، بس یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے وہ جہنم جس کا تجھ سے وعدہ کیا تھا، آج اس میں جاؤ، بدلہ اپنے کفر اور اپنے برے اعمال کا، اور آج ہم ان منہوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی اب تمہیں جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، اب تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی یہاں
کہ بولے گا کیا؟ تمہارے پاس اعمال نامہ تجھے بتا دیا، دکھا دیا، تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیے بس. تو یعنی اتنا یعنی شدید الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں ان لوگوں کے لیے. وہ کچھ وضاحت کے لیے بول بھی نہیں سکیں گے، بلکہ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. یہ جو مجرم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں جو ہیں وہ باتیں کریں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا. بلکہ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ دنیا میں کرتے تھے. جبکہ دوسری آیات قرآن مجید میں یہ بھی بہت مختلف دوسری آیات میں آیا، بلکہ اس سے زیادہ تفصیل میں وہاں پہ آیا ہے. دوسری آیات میں ہے کہ ان کے دیگر اعضاء بھی، یعنی آنکھیں اور کان اور زبان اور پاؤں اور ان کی کھالنے تک جو ہے وہ بولیں گی اور اللہ تعالیٰ کو بتائیں گی کہ یہ جو تم نے نعمتیں دی تھی اس انسان کو کہ اچھے کام کرے، ان کو اچھے کام میں لائے، تو اس نے کیا کیا جو ہے نا، ہمیں کیسے کیسے اس نے استعمال کیا. تو وہ بولیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قوت گوئی جو ہے وہ عطا کرے گی، جیسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے وہ بولیں گی. تو جیسا کہ یہ جو آیات ہیں ویسے بہت زیادہ ہیں، یا شاید 2 کا میں نے ذکر کی یہاں کیا. سورہ نور کی آیت 24 ہے اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت 20 ہے، جس میں یہ تھوڑا زیادہ تفصیل سے ذکر آیا ہے. تو پھر فرمایا کہ اللہ نے انہیں آنکھیں اور دوسرے اعضاء دیے کہ اس کی نعمتوں پر شکر کرتے اور ان اعضاء کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتے. تمہاری نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے تمہاری آنکھیں نہ چھین لی تم سے اور نہ ہی تمہارے اعضاء کو ناکارہ بنایا، کہ اب بھی تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں جہنم میں ڈالنا تم سے کچھ زیادتی یا ظلم ہے. یعنی یہ سب کچھ جو کچھ تو نے کیا اور تمہارے اعضاء جو ہیں ان سب نے گواہی دی، جو کچھ تم نے کیا تو نے سن لیا وہ، اور جو کچھ تمہارے اعمال نامہ میں فرشتوں نے لکھا اور تمہیں دیا. تو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم نے جہنم کا فیصلہ جو کیا ہے اور تجھے آگ میں ڈالنے کا کیا ہم نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا؟ تو اس سے کوئی نہیں کہہ سکے گا جی ہاں آپ نے ظلم کیا، بس پچھتائیں گے. اور بہت دوسری جگہ پہ بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ اتنا پچھتائیں گے کہ کہیں گے یا اللہ ہمیں اٹھایا ہی نہ جاتا، ہم مر گئے تھے تو ویسے ہی رہتے، ہمیں اٹھایا نہ جاتا، مگر اگر ہم اٹھایا ہی ہے تو یا اللہ ہمیں واپس بھیج دو. کہیں گے ہمیں واپس بھیج دو چند دنوں کے لیے دنیا میں، پھر ہم اچھے کام کر لیں گے، پھر واپس ہمیں بلا لینا. یعنی یہاں تک چلائیں گے، روئیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دو، واپس دنیا میں بھیج دو، ہم نیک کم. یہ بہت اور آیات میں قرآن کی آیات ہیں جن کا میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں واپس بھیج دو تاکہ ہم اچھے کام کریں تو پھر ہمیں واپس جو ہے نا بلا لے. کوئی کہیں گے اچھا عذاب جو ہے اس کا تھوڑا سا کم کر دو، اتنا عذاب اس میں تھوڑی سی کچھ کمی کر دو. یعنی بہت منتیں مگر سب بیکار، کچھ نہیں اس وقت. تو یہ مکمل اس رکوع کی تفسیر جو ہے مکمل ہوئی. تو اب اس کے بعد 68 سے 83 جو آیات ہیں ان کی پہلے میں تلاوت کروں گا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مالكون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر
نارن فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. تو یہ تلاوت جو ہے اس رکوع کے ساتھ مکمل ہوئی اس کی سورہ یاسین کی. اب یہ آخری رکوع جو ہے اس کی جو ہے وہ تفسیر میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انسان کی عمر بچپن سے جوانی اور جوانی سے پھر بڑی عمر کا کر کے پھر اسے بچپن کی کمزوری اور معذوری کی طرف لوٹا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک پہلو ہے کہ انسان کی ایک نسل کو دوسری نسل میں تبدیل ہم کرتے ہیں کہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر موت آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد، اور پھر ایسے ہی آگے چلتا رہتا ہے. یہ نظام اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کیسے تسلسل کیسے جو ہے انسان کی نسل کا قائم رکھا، کیسے نوح علیہ السلام کی ساری جو قوم تھی برباد ہو گئی، ان کو ڈبو دیا مگر چند کو بچا لیا، جس سے آگے یہ ساری نسل چلی، اور اس کو کیسے جو ہے ہزاروں سالوں سے کیسے وہ آگے چلائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ سب نظام چلانے والا تو کوئی ہے. کفار کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب نظام جو چل رہا ہے اتنے سالوں سے اس کو چلانے والا کوئی ہے، یا بغیر کسی کے ایسے ہی چل رہا ہے خود بخود، جس کی خبر رسولوں نے پہلے دی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور قرآن دے کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شاعر بنا کر نہیں بھیجا، کیونکہ اکثر اوقات کفار کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، اور کوئی جن ان کو جو ہے وہ آیتیں لکھ دیتا ہے تو یا خود بنا لیتے ہیں، یا پھر یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو شاعری لگتی ہے، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھی شاعری، ایسی کبھی شاعری نہیں سنی جیسی یہ یہاں تک یعنی طنزی تھا کہ یہ شاعری بے کمال کی شاعری ہے، بہت اچھی ہے، مگر یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مذاق اور ٹھٹا ان کو کتنا مہنگا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور قرآن دے کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شاعر بنا کر نہیں بھیجا تھا نبی پاک کو، اور جیسا کہ کفار مکہ کہتے ہیں، اور نہ ہی شاعری ان کی شان کے لائق ہے. وہ تو نصیحت اور روشن کتاب لے کر تشریف لائے ہیں کہ ان کو یہ جو بے عقل لوگ ہیں یہ ان کو ڈرائیں، اور جو بھی عقل رکھتے ہیں، جو عقل رکھتا ہے اور ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ تو قبول کر لے، تاکہ کافروں پر پیغام توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو جائے. تو یہ ان کا پیغام تھا کہ سچائی ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نافذ کرنا، تاکہ کافروں پر پیغام توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو جائے. اور کیا ان لوگوں نے نہ دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی خاص قدرت سے، یہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا یہاں ذکر کیا، پہلے کافی ذکر اور پہلے کیا ہے پچھلے رکوعوں میں، تو یہ ایک اور جو ہے وہ جو کہ بہت مختلف اور جو ہے صورتوں میں ہے، تو یہاں پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی خاص قدرت سے چوپائے پیدا کیے، یہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. یا ہاتھ سے بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے یا ہاتھ ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور حکمت ہے. اور یہ لوگ جو ہے ان کو ہم نے ان مویشیوں کا مالک بھی بنایا، تو اور اللہ نے ان چوپایوں کو جو ہے انسان کے تابع بھی کیا جو ہے تاکہ ان پہ حکم جو ہے وہ کر سکیں، تو وہ ان پر سوار ہو کر سفر کریں اور
फ़ायदे तजारत के लिए इस्तेमाल करें, सामान एक जगह से दूसरी जगह सफ़र के लिए, तो और इनके लिए ख़ुराक की ज़रूरियात भी पूरी करें ये जो मवेशी हैं और ये जो चौपाई हैं, और तरह तरह के मज़ीद फ़ायदे जो हैं वो इससे हासिल करें और इनसे दूध भी हासिल करें जिसको ये और इनकी औलाद जो है वो पीती है। तो क्या इन सब नेमतों पर इनको अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं होना चाहिए? इसके बरक्स इन लोगों ने तो अल्लाह के सिवा और इलाह बना लिए, बजाय इसके कि ये सोचें कि इसको बनाने वाला अल्लाह है और वही वाहद एक अल्लाह है जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं। ना कि ये जिनकी पूजा करते हैं ना वो कुछ बना सकते हैं, ना कुछ मदद को आ सकते हैं, ना वो इनकी बात को सुन सकते हैं, तो ये उनके ख़ुद अपने हाथों के बनाए हुए हैं, तो ये उनको इलाह मानते हैं। इन सब नेमतों के बावजूद ये चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई, अल्लाह ताला ने पैदा की, अल्लाह ताला ने नेमतें की, मगर ये फिर वही नेमतें खाने पीने ये सब कुछ ले जाके तो उनके आगे ये रखते हैं कि ये लिखा खाओ, ये तो तस्लीम नहीं करते कि ये अल्लाह ताला नहीं बनाई, बल्कि यही कहते हैं कि शायद उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से या उनकी अनायत है ये जिनको पूछते हैं कि शायद वो इनको कुछ दें या इनकी मदद करें। वो यदि वो जो बुत हैं जिनको किया है तो शायद वो इनकी मदद करें या इनको मज़ीद और दें ये नेमतें, अगर वो उनको इलाह बनाए तो उनकी पूजा करें। इनके खुद साख्ता इलाह ना तो अपनी मदद कर सकते हैं और ना ही जो इनको पूजते हैं। ये एक दिन अपने मबूदों और लश्करों के साथ गिरफ्तार करके हमारे हजूर में हाज़िर किए जाएंगे, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे। तो ए नबी, आप इनकी बातों पर परेशान नहीं हो, गमगीन नहीं हो, फ़िक्रमंद नहीं हो। आपका काम तो पैगाम पहुंचा देना है, आप बड़ा अच्छा इनको पहुंचा रहे हैं, तो आपका काम यहाँ तक ही है। जितना भी आप इनको बता सकते हैं बताते रहें, सब्र के साथ बताते रहें और जो है बर्दाश्त करें इनकी ज़्यादतियों को। ये भी पहले ये आया जहाद से पहले जो है जो थे वो यही था कि जी बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें। वक्त आएगा जब आप सख्ती का भी आपको हुक्म होगा, मगर अभी आपका बर्दाश्त का हुक्म है, इनको आपने बताते रहें। बेशक अल्लाह सब जानता है जो ये छुपाते हैं और जो ये ज़ाहिर करते हैं। और फिर क्या आदमी ने अपनी तख्लीक पर भी गौर नहीं किया कि कैसे हमने इसे पानी की बूंद से पैदा किया, जब भी वो सरी झगड़ालू है और ये हमारे लिए कहावत बनाता है। कहावत यानी हमारा ठट्ठा मजाक जो है वो करता है ये कि इसे मरने के बाद जो है कैसे ज़िंदा किया जाएगा, बजाय इसके कि तस्दीक करे कि अल्लाह ताला ने पैदा किया और ये कि पैदाइश के मराहल और कैसे पैदा किया, इस पर गौर करे कि कोई और हो सकता है कि सिवाय एक अल्लाह के जो ये सब जो है निज़ाम और पैदाइश और इंसान और नबातात और हैवानात और मवेशी और जिनके सब ज़मीन आसमान सितारे चाँद ये पैदा करने वाला, निज़ाम को चलाने वाला और हज़ारों लाखों सालों से ये चल रहा है, तो किसको और हो सकता है। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है कि इसके बावजूद भी ये मुझसे सवाल करते हैं कि मेरी इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं फिर मरने के बाद भी इनको उठा सकूं। कि ये इनकी बेवकूफ़ी और कम अकली है कि ये सब कुछ जो इतनी मुश्किल बातें हैं वो मैं कर सकता हूँ, तो ये तो बहुत आसान है। ये अल्लाह ताला की आयत मुख्तलिफ़ जगहों पे आती है, ये कुरान की आयत है कि क्या ये तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं दोबारा मैं उठाऊँ मरने के बाद। क्या ये भूल गया है कि इसको पहली बार मनी के कतरे से किसने तख्लीक किया? रवायत में है कि ये आयत उस वक़्त आई जब अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरार और बहस कर रहा था कि मौत के बाद जब हड्डियां भी टूट फूट कर मिट्टी में मिल जाएंगी तो कैसे मुमकिन है कि इनको इकट्ठा करके ज़िंदा जो है वो किया जाए। ये अबू जहल और वहाँ कई और भी अबू जहल जैसे थे जो यही कहते थे, जितने बड़े बड़े कुफार है सरदार है सभी, मगर इस वक्त ख़ास जो रवायत में आता है कि अबू जहल से बहस हो रही थी कि जो बाकी भी यही कहते थे कुफार, तो ये कैसे जो है हमें उठाया जाएगा। और वो अपनी इन बातों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा या गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ताला
نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہیں دوبارہ وہی، ان کو کہو کہ انہیں دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار بنایا، اور ایسے ہر پیدائش، اور اللہ تعالیٰ کو ہر پیدائش کا علم ہے، پہلی بار بھی جو پیدا کیا اور موت کے بعد بھی جو پیدا اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، اور ان کے لیے یہ وقت مقرر ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی جب یہ اس کو سلگاتے ہیں۔ یہ ایک اور جو ہے وہ واقعے کا ذکر، بلکہ ایک اور نشانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو عرب کے علاقوں میں دو درخت تھے کہ ان کی ایک درخت کی ٹہنی اور دوسرے درخت کی ٹہنیاں لے کے ان کو ایک دوسرے پہ رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی، اور اس آگ کو یہ سلگاتے تھے، اور جس سے باقی اپنی جو بھی آگ کے کام ہوتے ہیں تو وہ اس سے وہ جو ہے وہ فائدے اٹھاتے تھے، مگر یہ سوچتے نہیں تھے کہ یہ گیلی ایک لکڑی ہے، دوسری بھی گیلی لکڑی، آگے آئے گا اس کا بیان۔ تو اس سے آگ جلاتے تھے۔ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ کیسے ہری ٹہنیوں کو خشک کر کے یہ آگ حاصل کرتے ہیں۔ عام جو درخت ہیں وہ بھی گیلے ہوتے ہیں، ان کو خشک کر کے کیسے اس سے یہ فائدے اٹھاتے ہیں، کیسے اس سے آگ جو ہے وہ بناتے ہیں، اور اپنا جو ہے نا وہ روزمرہ کے کام جو ہے آگ سے جو ہوتے ہیں وہ ان سے فائدے لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو دو درخت ہیں ان کا ہے کہ وہ بھی ہے، یا دونوں کا ہی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی ہیں۔ یا پھر عرب کے علاقہ میں دو درخت تھے، ایک کا نام مرخ ہے اور دوسرے کا نام افار بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال نام کی کوئی اہمیت تو شاید اتنی نہیں ہے، یا بہرحال روایت کے مطابق یہ دو درخت تھے اور شاید ابھی بھی ہیں، کہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، اور ایک ہی درخت کی ایک دیکھیں وہی نر مادہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جوڑے پیدا کیے۔ یہ ایک جوڑے پیدا کرنے کی ایک اور نشانی ہے، اور بہت ہی یعنی حیران کن نشانی ہے یہ، کہ ایک ہی درخت کی دو ٹہنیوں کو اگر رگڑتے تھے تو نہیں، اس سے آگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک درخت کی ایک ٹہنی اور دوسرے درخت کی دوسری، ایک دوسرے پہ رگڑتے تھے تو آگ بنتی تھی، کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی تھی، یا نکلتی ہے، اگر ابھی بھی ہیں وہ درخت۔ باوجود وہ اتنی تر ہوتی تھی کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا تھا، یعنی وہ خشک نہیں ہوتی تھی، پانی ٹپک رہا ہوتا تھا تو پھر بھی آگ نکلتی تھی۔ پھر بھی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا تھا، جو پانی ٹپک رہا ہوتا تھا وہ آگ جو اس سے نکلتی تھی اس کو بجھا نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی جو لکڑی جو گیلی ہوتی تھی، خشک نہیں ہوتی تھی، گیلی ہوتی تھی، وہ گیلی لکڑی کو بھی جو ہے وہ آگ کو نہیں، وہ گیلی لکڑی جو ہے اس کو بجھا نہیں سکتی تھی، یا جو دوسری لکڑی ہے اس کو آگ لگ جاتی ہوگی غالباً، تو وہ بھی گیلی لکڑی ہے، جس کو گیلی لکڑی کو عموماً تو آگ لگتی نہیں ہے، اس کو پہلے خشک کرنا پڑتا ہے، تو وہ گیلی لکڑی کو آگ کی شدت شاید وہ زیادہ ہوتی ہوگی کہ اس کو بھی وہ آگ پکڑ لیتی ہوگی۔ تو پھر بھی پانی جو ہے وہ آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ جس قادر مطلق کی یہ نشانی اور حکمت ہے، اس کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر جس نے آسمان اور زمین بنائے، کیا وہ ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ یقیناً وہ اس کی قدرت رکھتا ہے اور بنا سکتا ہے، اور وہی واحد اللہ ہے جو بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ تو جس چیز کو بھی بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف فرماتا ہے کہ ہو جا یا بن جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے یا بن جاتی ہے۔ پاکی ہے اس عظیم رب کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور ہم سب اسی ہی کی طرف پھیر لیے جائیں گے یا لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں یہ جو ہے اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی۔ یہ اتنی بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا کہ یہ کب اس کی باری آتی ہے سورہ۔ یہ اصل میں پہلے تو میں نے قرآن سے شروع کی تفسیر، اور 3-4 پہلی جو سورہ فاتحہ کے بعد جو بڑی صورتیں ہیں
ان کا میں نے تفسیر لکھی 3 پہلی جو صورتیں ہیں. پھر میں نے کہا کہ یہ تو زیادہ کافی لمبا ٹائم لگے گا آخر تک پہنچنے میں. پھر میں نے آخر سے شروع کی. یہ کوئی قریباً 2.5 سال شاید اس کے لگ بھگ ہو گئے ہیں جب میں نے پہلے شروع کیا تھا، یا 3 سال. تو پھر میں نے اصل میں اس سے پہلے جو ہے وہ بھی چلیں تھوڑا میں بتا دوں کہ کیسے شروع کیا. پہلے میں نے سمریز جو ہے وہ لکھی تمام صورتوں کی مکمل کی، تقریباً سبھی قرآن کی سمریز انگلش میں نے لکھی. میرے پاس ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں وہ واٹس ایپ سے اسکین کر کے بھیج سکتا ہوں. تو واٹس ایپ سے وہ جو سمریز انگلش میں یعنی مختصر وہ لکھی. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے اردو میں سمریز جو ہے کچھ لکھی، اور پھر آپ کو بھی بھیجتا رہا شروع میں. اگر آپ پتہ ہو لوگوں کو، میں اپنے دوستوں کو بھیجتا رہا مختلف سلیکٹڈ جو آیات ہیں قرآن مجید کی. شروع سے شروع کیا تھا، شروع سے کافی آگے تک جو ہے میں یاد نہیں کتنی صورتوں تک. تو وہ آیات اور ان کا ترجمہ بعض کا انگلش میں بھی اور اردو میں، اور وہ سلیکٹڈ آیات جو ہے وہ بھیجنی شروع کی. اس کے بعد پھر میں نے یہ تفسیر جو ہے باقاعدہ، یہ جو میں نے کہا نہیں اب باقاعدہ کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی سمجھ دی تو چلے دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ باقاعدہ تفسیر شروع سے جو ہے وہ، ظاہر ہے پہلے میں نے بہت مطالعہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گھر کا ماحول والد صاحب کا جو تھا وہ بڑا دینی تھا. بلکہ وہ ان بہت چیزیں جو میں بیان کرتا ہوں حقیقت میں یہ جو فلسفہ ہے یا ریلیجس تھاٹ جس کو کہتے ہیں، یا تشریح جو کا رخ ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکشن ہوتی ہے ہر ایک جو ہے اس کی، یہ انہی سے ہی ہے. وہ لوگوں کو بتاتے تھے، جمعہ کے خطبات ان کے ہوتے تھے. میں تو بہت بچہ تھا، بہت چھوٹا، اسکول میں کالج تک یا یونیورسٹی میں. تو ان کا 79 میں ان کا انتقال ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ کے بے حد بعمل بزرگ تھے. ویسے تو ان کا ٹیچنگ کا پروفیشن تھا، مگر انہوں نے قریباً 40 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے کے تو پورا یہ دین میں باقی جو ہے وہ اس کا، مگر وہ بہت اس میں مطالعہ کرتے تھے، غور کرتے تھے دن رات، اور بڑا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رہنمائی بشارتیں وغیرہ بھی تھیں اس میں. تو وہ بہت لکھتے تھے، یہ جو پیمفلیٹس جو ہیں وہ لکھتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف لانے کی بڑا کوشش کرتے تھے. بڑا ان کا بہت، ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کے سیالکوٹ کے جو شاگرد ہیں ان کے نام پر کوئی ضروری نہیں میں بتانا. تو یہ ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. یہ مجھے یہ خیال ہے کہ انہوں نے 40 سال کی زندگی میں چھوڑ دیا آگے اور یہ اس پہ لگ گئے. تو ہم 70 سال سے بھی اوپر آ کے تو ہم اگر اتنا کچھ کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے. بہت سے خیال آتا تھا، بہت یہ خیال آتا تھا. یہی ایک خیال ہے جو مجھے اس طرف جو ہے نا، جس نے مجھے پش کیا، اور میں نے کہا نہیں اب زیادہ حصہ زندگی کا جو ہے نا وہ اسی طرف، اسی میں جو ہے انسان اسی میں لگائے. بہت پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا، بلکہ والد صاحب کی حیات میں بھی بہت کچھ ان سے نہیں سیکھا. تو میں نے کہا کہ یہ بھی اپنے جو عزیز دوست ہیں، جو جاننے والے ہیں، اپنے جو میری اولاد ہے اور باقی عزیز اقربا ہیں، یہ کم از کم ان کو بھی پتہ چلے کہ بعض کا تو پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوا، تم تو ٹھیک ٹھاک تھے، کیا اس طرح پڑ گئے. تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ میں کیوں اس طرح پڑ گیا اور کیا ہوا. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اس نے کچھ توفیق دی. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں، جو سن رہے ہیں جتنا بھی ہو. میرا مقصد یہی ہے کہ خود اپنے آپ کو پہلے تو یہ ہے کہ میں سمجھوں اور یہ اسے خود فائدہ حاصل کروں، تو اپنی اولاد جو ہے اس کے لیے، اور اس کے بعد اپنے دوست اقربا ان سب کے لیے ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو سنیں، اور سننے کے بعد اس کو جتنا بھی ہو سکے اس کو آگے جو ہے فارورڈ کریں، آگے بھیجیں، اور یہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں. لنک جو ہے اس کو کلک کریں. سبسکرائب کرنے سے یہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ کہاں اس نے پہنچانا ہے، اس کو کہاں تک اور کیسے پہنچانا ہے، مگر جو شامل ہوں گے میرا خیال ہے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اس کا جتنا زیادہ وہ بھی اس قرآن کا پروگرام ہے.
تو اس میں شامل ہونے کا یہ ہے کہ سبسکرائب کریں، اس میں یہ چینل کو تقویت ملتی ہے، اور آگے جتنا بھیج سکتے ہیں آگے دوستوں کو، اپنے فیملیز کو. خود سنیں پہلے تو، یہ فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے سننے والی ہیں. میں نے یہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اس میں باتیں نہ ہوں جو کوئی مختلف مسالک کے جو ہے اس میں کوئی تنقید ہو یا سیکٹیرین ہو، یا یہ ہے کہ کسی مسلک والے، قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے، کوئی مسلک والے کسی والے بھی اس کو سنیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں بھی کس مسلک سے ہوں. اور دوسرا یہ کوئی خاص کسی ایک خاص مسلک کا قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کی ترویج کرنا یا اس کو کوئی آگے اس کو ان کے پروگرام کو کسی کے آگے لے کے جانے کا ہے. خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اپنی اصلاح ہے، اور اپنی آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھ دے قرآن کی اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کا. بس یہی ہے جو میرے والد صاحب کا پیغام تھا اور ان کی جو کوشش تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو وہی اس کو میں لے کے آگے جا رہا ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. وما علینا الا البلاغ. مع السلامہ. اللہ حافظ.